اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو دو جہانوں کا مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ جو آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے، سن بھی چکے ہوں گے، کہ وزیر خزانہ اسد عمر نے آج ریزائن کر دیا۔ ریزائن کیوں کیا؟ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کیا پریشر تھا اس پہ؟ کیا مہنگائی ایک وجہ تھی، یا ان پر ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، یا ان پر الزامات لگ رہے تھے پارٹی کے اندر؟ یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سورج ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیے تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچائیں، وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ سورج ٹی وی ہمیشہ کوشش کرے گا کہ حالات حاضرہ پہ آپ کو آگاہ کرتا رہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ڈیلی دوسرے دن آپ سے کوئی نہ کوئی چیز شیئر کرتا رہوں۔ تو بات ہو رہی تھی اسد عمر کے ریزائن کی، جو آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ایک بنچال سا آ گیا، اور اس بنچال میں سب سے جو اہم رول اور جو سب سے مزیدار تبصرہ کیا وہ مشاہد اللہ صاحب نے کیا۔ مشاہد اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اوپننگ بیٹسمین ہی عمران خان کی ٹیم کے پہلے آؤٹ ہو گئے ہیں اور خود بلکہ ریٹائر ہرٹ ہو گئے ہیں، تو باقی ٹیم کیا کرے گی؟ اور یہ موقع ملا۔ اسی طرح مریم اورنگزیب نے بھی کہا، اس کا کہنا تھا کہ یہ اگر معیشت کی تباہی کے ذمہ دار ہم تھے، جو ساری یہ گورنمنٹ آنے کے بعد، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد یہ سارے کہتے رہے کہ نون لیگ نے معیشت تباہ کر دی، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، اور ہم پہ الزامات لگاتے تھے کہ یہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے اس کو تباہ کیا، تو پھر یہ ریزائن اسد عمر صاحب نے کیوں دیا؟ ذمہ دار تو ہم تھے۔ سوال بڑا ویلڈ ہے، اور جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو شریکہ، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ شریکہ تو پھر انگلیاں چک دے ہی ہے نا، تو پھر شریکوں کو یا مخالف جو جماعتیں ہوتی ہیں پھر ان کو باتیں کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، وہ پھر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، اور یہی ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ کیونکہ حسن نثار صاحب بہت سارے اب سے تبصروں میں اسد عمر کو کہتے تھے سقراط ہے وہ پی ٹی آئی کا، ارسطو کہتے تھے، اور لوگ سارے مطلب پی ٹی آئی کے جو حامی تھے یا دوسرے لوگ، ایون کہ مخالف بھی تھے، جو پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے، وہ بھی ایڈمٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی میں اگر کوئی ان کے پاس اچھا بندہ ہے تو وہ اسد عمر ہے۔ اگر کوئی ان کے سارے پلیئرز خان صاحب کی ٹیم کے دیکھ لیں تو اس میں جو کوئی ایک شخص نظر آتا تھا جس پہ تکیہ کیا ہوا تھا خان صاحب نے بھی، وہ اسد عمر تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ اسد عمر صاحب ہی آج ریزائن کر گئے۔ تو بہت ساری خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ ان سے جو ریزائن لینے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پہ پریشر نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، سازشوں کا بھی مجھے علم نہیں تھا۔ لیکن واقفان حال یہ کہتے ہیں، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ بہت سارے مشیر لگا دیے گئے تھے ان کے ارد گرد، جو خود وہ ڈیسیژن نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ لوگ اب ان کے ہاتھوں میں وہ اختیار نہیں تھا، بلکہ اختیار جو ارد گرد کے مشیر تھے، جن کی بہت ساری انہوں نے لوگ ان کے ساتھ ملا دیے تھے اس وزارت میں، اختیارات ان کے ہاتھ میں تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو کہ خود فیصلے کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بہرحال یہ فیصلہ کیا کہ وہ ریزائن کر دیں۔ اس ریزائن کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پارٹی بالکل نہیں چھوڑ رہا، کابینہ چھوڑ رہا ہوں، پارٹی کا حصہ رہوں گا، اور عمران خان صاحب اس کی ایک پاکستان کی ایک ہوپ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری بھی ہوپ ہے، سارے دوستوں کی ہوگا، کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکمران آتا ہے ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ حکمران کے ساتھ چلیں، اس کی تائید کریں، آپ پہ فرض ہوتا ہے۔ تو لیکن ہوگا کیا؟ دیکھیں، ایک امید تھی اسد عمر، ایک پی ٹی آئی کے لیے بھی امید تھی، نئے پاکستان کے لیے بھی امید تھی کہ اسد عمر ایک ایسا سمجھ لیں کہ ماہر، وہ کہہ لیں کہ خزانہ ہے، معاشیات ہیں، جو اکانومی کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، اگر وہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں تو اور انہوں نے جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ 3 ماہ تک کوئی ہوپ نہ رکھیں، آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ 3 مہینے بہتری کوئی آئے گی۔ یہ ایک اور طرح کی سمجھ لیں کہ مایوسی ہے، مایوسی کی لہر پھیل گئی۔ اس کو سن کر بہت سارے لوگ اس پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ یار یہ اس کا مطلب ہے ان کے ہوم ورک نہیں تھا،
کیوں اس طرح اسد عمر صاحب نے کہا کہ 3 مہینے آنے والے کے لیے؟ یا تو انہوں نے ریئل پکچر دکھا دی، یہ بھی سمجھنے ایک سچ ہے، ایک سچ بولا کہ پاکستانی قوم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ کوئی بہت اچھے کی نوید نہیں سنا رہے، یہ بلکہ ورسٹ ہوں گے۔ تو دوسری ایک اور بات کہ جو کابینہ ہے پی ٹی آئی کی، اس میں سے سنا یہ جا رہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو محبوب سلطان صاحب ہیں، فیصل واڈا ہیں اور شہریار آفریدی ہیں، شہریار آفریدی، ان سب کی جو ہیں یہ وزارتیں خطرے میں ہیں، اور چودھری جو غلام سرور ہے ان سے بھی ریزائن لیا جائے گا۔ اسی طرح عمر ایوب صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ لے لیں منسٹری اس کی پیٹرولیم کی، پہلے اسد عمر صاحب کو یہ دی گئی کہ آپ پیٹرولیم، انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد عمر ایوب صاحب کو آفر کی انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب چوائسز کیا ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس وزارت خزانہ کے لیے چوائسز کون سی ہیں، پاکستان میں کون سے بڑے نام ہیں؟ تو چند ایک نام ہیں، ڈاکٹر عشرت حسین، حفیظ پاشا صاحب، سلمان شاہ صاحب ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، لیکن شوکت ترین صاحب کی پہلے آئی تھی لیکن انہوں نے کہا جی ان کو بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے اور قوم کو مایوسی نکالنے کی میں مدد دے۔ پاکستان زندہ باد۔